میں نے فون سرکا کر نمبر ڈائل کیا۔ اس بار فون پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب جینو تھا۔ اب اس کی آواز نارمل تھی، بس اس میں بےتابی بہت تھی۔ ہیلو مسٹر ضیاء، یہ تم ہو نا؟ ہاں جینو، تم کیسے ہو؟ اتنا پوچھنا غضب ہو گیا۔ وہ ایسا بلک کر رویا کہ میرا جی بھر آیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، مسٹر ضیاء، بائی گاڈ، اس سارے کھیل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بس جوان تھا نا، جذباتی ہو کر ایلن کے بیڈ روم چلا گیا تھا۔ مجھے بتاؤ میرا کیا قصور تھا؟ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ مجھے تو دولت سے کبھی پیار نہیں رہا، میں تو لڑکیوں پر بھی بری نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر ایلن بہت پرکشش عورت تھی۔ اس نے مجھے خود دعوت دی تھی۔ یقیناً وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، پھر یہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ کیوں؟ مسٹر ضیاء، وہ مجھے مرنے بھی نہیں دیتی۔ وہ مجھے کچے گوشت کے خون میں لتھڑے ہوئے ٹکڑے کھلاتی ہے۔ میں قریب المرگ ہو جاتا ہوں، سینہ پھٹنے لگتا ہے، پیٹ پھٹنے لگتا ہے، مگر وہ پھر مجھے بچا لیتی ہے۔ ضیاء پلیز مجھے بچا لو یا پھر مجھے زہر دے دو۔ میں تمہارے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں جینو؟ میرے سوال کرتے ہی دوسری طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ پھر یہ سناٹا اس کی سسکیوں ہی سے ٹوٹا۔ وہ پھر بلک بلک کر رو رہا تھا، میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں۔ دیکھو جینو، میری بات غور سے سنو، تم مرد ہو، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تمہیں زندہ رہنا ہے جینو، پہلے تو یہ بات طے کر لو۔ زندہ رہنے کا ارادہ کرو گے تو ہمت اور جرت بھی پیدا کر سکو گے۔ زندگی کے لیے جس جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے جینو، وہ پہلے ایک جذبے کی شکل میں ہی آدمی میں پیدا ہوتی ہے۔ وہی جذبہ اسے کچھ کر گزرنے پر اکساتا ہے۔ آنسو پونچھ لو، وعدہ کرو کہ اب تم موت کے بارے میں نہیں، زندگی کے بارے میں سوچو گے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان میری بات سن رہا تھا۔ میرے خاموش ہوتے ہی اس کی سسکیاں تھم گئی۔ جینو، تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں، شاباش جینو، اب اپنے ارد گرد غور سے دیکھو۔ مجھے بتاؤ، کیا تم کسی زیر زمین جگہ میں قید ہو؟ پتہ نہیں مسٹر ضیاء، مگر یہاں میرے 3 اطراف بدبودار لکڑی کی دیواریں ہیں۔ سیلن زدہ فرش پر چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے ہیں، وہی سفید کیڑے جو گندگی میں پلتے ہیں۔ پہلے مجھے ان سے خوف آتا تھا، مگر اب میں ان کا عادی ہو گیا ہوں۔ یہ اب مجھے کچھ نہیں کہتے، بلکہ ان کی بدن پر سرسراہٹ ہی مجھے اب اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ میں ان سے مانوس ہو چکا ہوں۔ کیا یہاں تمہارے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہاں، مگر وہ کون ہے مجھے نظر نہیں آتی، صرف سنائی دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس کی قید میں ہوں۔ وہی میرے لیے غلیظ کھانے کا بندوبست کرتی ہے، اور مسٹر ضیاء، وہ مجھے ہراساں کرتی ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ میں نہیں جانتا۔ میں اسے بتاتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں، وہ بھی جانتی ہے، کہتی ہے کہ اسی لیے وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ مگر مسٹر ضیاء، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر رونے لگا۔ وہ واقعی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میرا بھی جی بھر آیا۔ جینو، تم پریشان مت ہو، مجھے اس کے اور اپنے بارے میں جس قدر بتا سکتے ہو بتاؤ۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، پلیز رو نہیں، مجھے بتاؤ۔ مسٹر ضیاء، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے بچا لو، مجھے اس کی قید سے نجات دلا دو مسٹر ضیاء۔ میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا، پلیز۔ ٹھیک ہے جینو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم اس قید سے نجات پا لو گے، مگر اس کے لیے میرا تم تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پلیز مجھے اندازہ لگا کر بتاؤ کہ یہ کیسی جگہ ہے، تم کیا سنتے اور کیا محسوس کرتے ہو۔ وہ آتی ہے، ہنستی ہے، میرا تمسخر اڑاتی ہے، مجھ پر طنز کرتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری لذت ایلن کے ساتھ گزاری تھی، اب اسی کے سہارے پوری زندگی گزار دو۔ وہ میری بات نہیں سنتی، میرے رونے پر ہنستی ہے، اور ہاں مسٹر ضیاء، جب وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے تو میرے بالکل سامنے دیوار پر ایک بڑی سی مکڑی بیٹھی رہتی ہے، مگر جب وہ چلی جاتی ہے اور میں اس مکڑی کو تلاش کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ جب وہ آتی ہے تو میں مکڑی کو اترتے دیکھتا ہوں، مگر جب وہ چلی جاتی ہے تو مکڑی جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اچانک نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اور سنو، ایسا ہونے سے پہلے، یعنی اس کی آمد سے پہلے، مجھے کہیں دور کال بیل بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ممکن ہے یہ میرا وہم ہو، ممکن ہے یہاں قریب کوئی ایسا گھر ہو جہاں سے کال بیل کی آواز مجھے سنائی دیتی ہو، اور یہ اتفاق ہو کہ عین اسی وقت وہ آ جاتی ہے۔ ممکن ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، سب بے سروپا باتیں مجھے مربوط نظر آتی ہیں۔ مسٹر ضیاء پلیز، تم میری باتوں پر دھیان نہیں دینا۔ تم نے کہا ہے نا کہ میں سب کچھ بتا دوں جو سنتا اور محسوس کرتا ہوں۔ ہاں جینو، تمہاری ساری باتیں کام کی ہیں، ان میں کوئی بات بے سروپا نہیں۔ تم بتاؤ، اور تم کیا محسوس کرتے ہو؟
کبھی کبھی کسی گاڑی کے رکنے اور اسٹارٹ ہونے کی آواز بھی سنتا ہوں۔ شاید یہاں قریب ہی کوئی رہتا ہے، مگر یہ کتنی اذیت ناک بات ہے مسٹر ضیاء کہ میں پھر بھی بے بس ہوں۔ کوئی میری مدد کو نہیں آتا۔ میں نے برسوں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی رابرٹ مجھے فون کر لیتا ہے۔ ایک بار سورن سنگھ نے بھی مجھے فون کیا تھا، اور آج تم۔ کیا تم خود کسی کو فون نہیں کر سکتے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہاں ڈائل والا فون نہیں ہے۔ میں صرف آنے والے فون سن سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی اسی کی مہربانی لگتی ہے کہ اس نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میں کبھی کبھی تم لوگوں سے بات کر سکتا ہوں۔ کیا تم اندازہ کر سکے ہو کہ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ نہیں، وہ کبھی یہ نہیں بتاتی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے مار دو، اگر میں قصوروار ہوں تو ایک ہی بار میری جان لے لو، مگر ایسے میں وہ بے حد ہمدردی سے کہتی ہے کہ اسے میری اذیت پر ترس آتا ہے۔ وہ میری تکلیفوں کو کم کرنا چاہتی ہے۔ وہ مجھے یقین دلانے لگتی ہے کہ میں قطعی بے قصور ہوں۔ اصل مجرم تو رابرٹ، سورن، پرکاش اور عطا ہیں، اور جب میں روتا ہوں، کہتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو، تو کہہ لگاتی ہے، کہتی ہے میں جس کی تلاش میں ہوں، اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں کسی کو بھی نہیں بخشوں گی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کس کی بات کرتی ہے۔ کیا وہ زنجیروں کے سلسلے میں کوئی بات کرتی ہے؟ نہیں، وہ کسی ایسے شخص کا ذکر کرتی ہے جسے وہ چاہتی ہو اور جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ وہ کون ہے جس کو نہ ملنے کا بدلہ وہ مجھے قید کر کے لے رہی ہے، مگر وہ جواب نہیں دیتی۔ ہنستی ہے، پھر اچانک مجھے تسلیاں دینے لگتی ہے، پھر روحانسی ہو کر بتانے لگتی ہے کہ وہ ایک مشکل میں گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ بچپن ہی سے ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے جس کا حصول اس کے لیے مشکل ہے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ شخص اسے مل گیا تو وہ مجھ ہی نہیں، رابرٹ، پرکاش، سورن اور پپاس کو بھی معاف کر دے گی۔ پپاس کہاں ہے؟ میں چونک اٹھا۔ پپاس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ سنو جینو، اب جب وہ تمہیں ملے گی تو اسے میرا پیغام دے دینا۔ اسے کہنا کہ ضیاء تمہاری مشکل حل کر سکتا ہے۔ وہ مجھ سے براہ راست ملے، کسی ڈرامے بازی کے بغیر، دو بدو بیٹھ کر بات کرے۔ نہیں ضیاء، وہ ایک دم خوفزدہ آواز میں چیخ اٹھا، ایسا نہیں کرنا۔ وہ تمہیں بھی اپنے جال میں پھانس لے گی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم سب اس عذاب سے نجات پا جاؤ؟ مگر میں احسان فراموش نہیں ہوں مسٹر ضیاء۔ تم ہم پر احسان کرنے والے ہو۔ مسٹر عطا مجھے بہت پسند تھے۔ تم ان کے بیٹے ہو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ تھینک یو جینو، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر تم میری طرف سے پریشان مت ہو۔ میں ہر طرح سے محفوظ رہوں گا۔ اور ہاں سنو، میں 4-5 روز کے لیے دہلی اور میرٹھ جا رہا ہوں۔ وہاں سے ایسا انتظام کر کے آؤں گا کہ وہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ تم اس سے یہی کہنا کہ وہ کچھ دن انتظار کرے، پھر مجھ سے بات کرے یا ملے۔ ٹیک کیئر مسٹر ضیاء، ڈونٹ وری، تمہیں کل پھر فون کروں گا جانے سے پہلے۔ میں انتظار کروں گا مسٹر ضیاء۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں جینو سے بات کر کے بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ اب یقیناً بچہ نہیں رہا ہوگا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب بھی بچہ ہے، حالانکہ جو کہانی میں سن چکا تھا اس کے حساب سے اسے مجھ سے عمر میں 15-20 برس بڑا ہونا چاہیے، مگر وہ معصوم تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس سے بات کر کے ہی ہو گیا تھا۔ کیا چکر ہے یار؟ طیب جو صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا تھا اور جسے میں سمجھ رہا تھا کہ سو چکا ہے، بول اٹھا۔ میں نے تفصیل سے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیا پتا وہ اسی عمارت میں قید ہو جہاں سورن سنگھ مکڑی کے جالے میں لپٹا رہتا ہے۔ اسے بھی تو اسی نے قید کر رکھا ہے۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ میں تو اب تک رابرٹ والی عمارت بھی پوری نہیں دیکھ سکا، حالانکہ جب بھی گیا یہ ارادہ کر کے گیا کہ اس پوری عمارت کو ایک نظر ضرور دیکھوں گا، مگر ہمیشہ یہ بات وہاں جا کر بھول گیا۔ تم یاد رکھنا، ہمیں سورن سنگھ والی اور رابرٹ والی دونوں عمارتوں کا اچھی طرح سے جائزہ لینا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات ہی ٹھیک ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رابرٹ والی عمارت میں کہیں قید ہو۔ میں نے ایک بار وہاں اوپر کی منزل پر کسی عورت کا سایہ بھی دیکھا تھا۔ دہلی کا کیا پروگرام ہے؟ طیب نے انگڑائی لیتے ہوئے پوچھا۔ کل سوچوں گا، میرا خیال ہے کہ پرسوں سویرے نکل جاؤں گا۔ نکل جاؤں نہیں، نکل جائیں، طیب نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ میں ہنسا۔ تم مذاق سمجھ رہے ہو؟ اس نے مجھے گھورا۔ چلو کمرے میں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ کل تم اپنا ارادہ تبدیل کر دو گے۔ میں بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ خام خیالی ہے تمہاری۔ میں فیصلہ کرنے میں وقت ضرور لیتا ہوں، کسی معاملے کو کافی دن تک سنجیدگی سے بھی نہیں لیتا۔ یہ میری خامیاں ہیں، لیکن میں فیصلہ کرتا ہوں تو پھر سوچنے کی گنجائش نہیں رکھتا۔
وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر بڑی گھمبیرتا، بڑی سنجیدگی اور لہجے میں بڑی پختگی محسوس کی۔ یہ آخری والی بات تمہاری خوبی ہے۔ میں اس کے پیچھے اوپر جانے لگا۔ شکریہ، مجھے کل آفس جا کر چھٹی لینی ہوگی اور بس۔ تم کل سوچ لو، کہیں جانا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر تم سوئے ہوئے ہوگے تو میں نکل جاؤں گا۔ آفس ہو کر میں واپس آؤں گا، تم گھبرانا نہیں۔ اس نے یوں تسلی دی جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو اکیلے میں نہ ڈرنے کا حوصلہ دے رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ طیب کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ میں جوتے اتار رہا تھا کہ اچانک نیچے کال بیل بجی۔ یہ کال بیل باہر والے گیٹ کی بجائی گئی تھی۔ میں سخت حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے باہر والی کھڑکی کھول کر دیکھا۔ گیٹ کے باہر ایک ہیولا سا کھڑا تھا۔ روشنی کم تھی اس لیے یہاں سے دکھائی نہ دیا کہ کون ہے، لیکن اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کوئی آدمی ہے، فربا اور لمبا۔ کال بیل کی آواز طیب نے بھی سن لی تھی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر جھانکا۔ کون ہے ضیاء؟ پتہ نہیں، کوئی آدمی ہے۔ ایک منٹ صبر کرو، میں آتا ہوں۔ پھر غالباً طیب نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور باہر آ گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں بڑبڑایا۔ طیب کھڑکی کے قریب آ گیا۔ وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنی حیرت انگیز بینائی کا خیال کیا اور غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے کال بیل پھر بجائی۔ طیب، یہ موٹا سا کافی لمبا آدمی ہے۔ اس کا رنگ سانولا ہے، نچلا ہونٹ موٹا اور اوپر کا پتلا ہے۔ یہ ہونٹ سیاہی مائل ہیں۔ اس کی آنکھیں موٹی موٹی ہیں، بال سامنے سے اڑے ہوئے ہیں، ایک کان آگے کی طرف جھکا ہوا ہے، دایاں کان ناک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ سگار پی رہا ہے۔ میں نے اتنا بتا کر طیب کی طرف دیکھا۔ طیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم ضیاء، تم کیا ہو؟ چھوڑو یہ بات، پہلے بتاؤ کہ اس حلیے کے آدمی کو جانتے ہو؟ ہاں، یہ وہی ہے، اینا کا انکل، وہی جو محض شراب کی خاطر ایلیسیا کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں جا کر اسے ٹالتا ہوں۔ طیب اتنا کہتے ہی نکل گیا۔ میں کھڑا رہا، کھڑکی سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد طیب بھی مجھے نظر آ گیا، جو اب گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ طیب کو غالباً وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے کہ میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی دیکھ لی تھی۔ پھر طیب گیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے گیٹ کھولا، آنے والے سے مصافحہ کیا اور غالباً اسے بتانے لگا کہ ایلیسیا چلی گئی ہے۔ میں وہیں کھڑکی میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ سن کر چلا جائے گا، مگر شاید وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میں نے اس کے زور زور سے بولنے کی آواز سنی۔ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، مگر تیز آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں طیب نے کیا کہا۔ میں نے دیکھا کہ طیب نے اسے باہر ہی چھوڑ کر گیٹ بند کر لیا۔ وہ اب بھی بول رہا تھا۔ طیب واپس چلا آیا۔ اس شخص نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ یقیناً میں کمرے کی روشنی کی وجہ سے اسے کھڑکی میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ طیب میرے قریب پہنچا تو میں نے جھک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ پاگل ہے، کہتا ہے ایلیسیا نے اسے فون کر کے بلوایا ہے۔ وہ واڈکا کی نئی بوتلیں لیے اس کی منتظر ہے اور وہ رات یہیں اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم اکثر ماضی کی باتیں کر کے دل بہلایا کرتے تھے، بالخصوص آج کے دن کی، کیونکہ آج ایلیسیا کے شوہر کی برسی کا دن ہے۔ طیب نے سر اٹھا کر مجھے بتایا۔ میں نے دیکھا وہ اب بھی کھڑا تھا اور میری اور طیب کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالباً وہ مجھے ایلیسیا سمجھ رہا ہوگا، کیونکہ یہاں سے گیٹ تک کافی فاصلہ تھا۔ اسے میں صرف ہیولے کی شکل میں نظر آ رہا ہوں گا۔ اب میری آواز سن کر اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، کیونکہ جب طیب باہر آنے لگا اور میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پلٹ گیا، مگر وہ اب بھی پلٹ کر زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس دوران میں طیب بھی میرے قریب آ گیا۔ سالہ بری طرح دھت ہے، وہ بڑبڑایا۔ تم نے اسے کیا کہا؟ میں نے بیچ سڑک پر ڈولتے ہوئے اس کے سائے پر نگاہ جمائے جمائے پوچھا۔ میں نے کہہ دیا کہ ایلیسیا اپنی بیٹی کو لے کر گوا چلی گئی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور یہ وہ کام ہے جو تم کرنا نہیں جانتے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایلیسیا سب کچھ کر سکتی ہے، مگر آج کا دن فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ صرف سال میں ایک بار ہی شراب کی بوتلوں کو ہاتھ لگاتی ہے، کچن کے میز سجاتی ہے، میز پر میرے اور اپنے شوہر کے لیے گلاس سجاتی ہے، پھر اس کے گلاس میں شراب بھرتی ہے، میرے لیے گلاس بھرتی ہے، پھر وہ اپنے شوہر کی طرف سے میرے گلاس سے اس کا گلاس ٹکراتی ہے، 1 گھنٹے تک روتی ہے، پھر آنسو پہنچ کر ماضی کے اوراق پلٹتی ہے۔ جب میں تھک جاتا ہوں تو وہ لان میں بیٹھ کر ساری رات بتا دیتی ہے اور میں صوفے پر لیٹ کر تھامسن کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اٹھ جاتی ہے، پھر میں 1 برس تک اس محفل کا انتظار کرتا ہوں۔ درمیان میں جب بھی آتا ہوں وہ بوتلیں میرے حوالے کر دیتی ہے، خود انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔
طیب اکتا کر پلٹ گیا۔ میں نے سڑک پر دیکھا، اب وہ موڑ پر پہنچ چکا تھا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی۔ نہیں یار، طیب نے پلٹتے ہوئے کہا، اسے کھلا رہنے دو، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ طیب، یہ ہمارے لیے مسئلہ تو نہیں بن جائے گا؟ نہیں نہیں، جھکی آدمی ہے، دھت ہے، کہیں سڑک پر ہی پڑ کر سو جائے گا، ہمارے لیے مسئلہ کیسے بن سکتا ہے؟ طیب کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم سو جاؤ، میں نے کہا اور لائٹ بجھا دی۔ یوں بھی میں جینو کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ اگر بہت دیر نہ ہو گئی ہوتی تو میں رابرٹ کو بھی فون کرتا، مگر میں نے اس لیے فون نہیں کیا کہ وہ بھی بہت باتونی تھا۔ بیچارہ کم گو بھی ہوتا تو بات کرنے کو ترستا تھا، میں فون کرتا تو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی۔ مجھے نیند تو نہیں تھی کہ صبح سے شام تک سویا تھا، مگر سستی اور کسل مندی محسوس ہو رہی تھی۔ طیب بہت جلد سو گیا، اس نے خراٹے لینے شروع کر دیے۔ میں جو سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے خراٹوں سے عاجز آ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہاں کتابوں کی الماری کوئی بھی نہیں تھی، البتہ ہر جگہ شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ ان سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 1:45 بج چکے تھے۔ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ پھر شاید مجھے نیند آ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے شاید جھٹکا لگا تھا، شاید میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اٹھ گیا تو اوپر چلا گیا اور طیب کے برابر میں لیٹ گیا۔ نیند نے جلد ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر سویا تھا۔ اٹھا تو میرا سر جھنجھنا رہا تھا، یوں جیسے کسی تیز آواز کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے۔ کچھ دیر تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ میں نے طیب کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ اچانک میں نے کسی کی آواز سنی۔ آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ میں چونک اٹھا، پہلے کمرے کا جائزہ لیا، پھر میں نے کمرے کی وہ کھڑکی کھولی جو اندر ڈرائنگ روم میں کھلتی تھی۔ نیچے جھانکا، لائٹ جل رہی تھی۔ شاید میں نیند کے غلبے کی وجہ سے لائٹ جلی چھوڑ کر اوپر آ گیا تھا۔ میں نے کان لگائے، وہاں سناٹا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید آواز باہر لان کی طرف سے آئی ہے۔ میں نے بہت آہستگی سے باہر والی کھڑکی کھولی۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا، جسے میں نے کھڑکی کھولنے سے پہلے ہی بجھا دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے باہر جھانکا اور لان میں نگاہ پڑتے ہی اچھل پڑا۔ وہاں 2 کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی۔ یہ وہ میز کرسیاں تھیں جو کچن میں رکھی ہوئی دیکھی تھی۔ ایک کرسی پر وہی موٹا کرسچن براجمان تھا۔ اس کے سامنے رکھی میز پر واڈکا کی بوتل اور گلاس رکھا تھا، جبکہ دوسرا گلاس اس کے سامنے والی کرسی کے سامنے رکھا تھا، مگر وہ کرسی خالی تھی۔ میں نے گھبرا کر طیب کو جھنجھوڑا، لیکن وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا یار؟ شش، میں نے اشارے سے اسے چپ کروایا۔ مجھے دیکھتے ہی اور اشارہ سمجھتے ہی طیب الرٹ ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ باہر وہی بڈھا بیٹھا شراب نوشی کر رہا ہے، میں نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ میں نے دیکھا گھڑی کی سوئیاں 4:11 کا اعلان کر رہی تھی۔ آؤ دیکھتے ہیں، یہ اندر آیا کیسے؟ یہ ہے کہاں؟ طیب نے کھڑکی میں سے جھانکا۔ ارے یہ یہاں، سنو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ میں اس کی آواز سن کر اٹھا ہوں، میں نے کھڑکی کے پٹ کی اوٹ میں ہوتے ہوئے کہا۔ طیب دوسری طرف کھڑا ہو گیا، پھر حیرت سے بولا، یار ضیاء، یہ کرسیاں اور ٹیبل کہاں سے آ گئیں؟ یہ کچن میں رکھی تھی۔ میرے جواب نے اسے چونکا دیا۔ کچن میں؟ مگر کیا یہ اندر بھی آیا تھا؟ مگر کیسے؟ گیٹ میں نے بند کیا تھا، پھر یہ دروازہ بھی لاک کر کے آیا تھا۔ وہ اندر کیسے آیا؟ کیا اس کے پاس ایکسٹرا چابی ہے؟ ہو سکتا ہے ایلیسیا نے احتیاطاً اسے چابی دے رکھی ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں وہ چابی اس سے لینا ہوگی طیب۔ پھر میں نے باہر جھانکا۔ اب وہ گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ ہاں یہ تو گڑبڑ والی بات ہے، اس سے چابی۔ ابھی طیب کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں چونک اٹھے۔ وہ بول رہا تھا، کہہ رہا تھا، ایلیسیا تمہیں ان دونوں سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ کل ہی دن میں اس کوٹھی کو خالی کر دیں۔ مجھے وہ آدمی بہت بدتمیز اور بد تہذیب لگا تھا جس نے گیٹ پر آ کر جھوٹ بولا تھا کہ تم اینا کو لے کر جا چکی ہو۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ ایلیسیا سب کچھ کر سکتی ہے، مگر آج کی رات کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ چیئرز۔ اس نے اپنا گلاس ہوا میں یوں لہرایا جیسے کسی گلاس سے ٹکرا رہا ہو، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز بھی سنی تھی، حالانکہ سامنے والا گلاس اب بھی ٹیبل پر جوں کا توں رکھا تھا۔ میں نے طیب کی طرف چونک کر دیکھا، لگ رہا تھا کہ آواز اسے بھی سنائی دی ہے۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا، آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ آؤ، میں نے تیزی سے کہا اور دروازے کی طرف لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے لپک کر مجھے پکڑ لیا، اس بڈھے سے پوچھنے کہ یہ اندر کیسے آیا اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے جواب دیا،
बावले हो गए हो क्या? वो झल्ला गया। इसमें बावलेपन की कौन सी बात है? यहाँ जो कुछ अब तक हो चुका है, इसमें यह वाकया कोई अचंभे की बात नहीं है। तुमने सुना नहीं कि उसके गिलास से कोई अनदेखा गिलास टकराया था? हो सकता है कि एलिसिया वाकई इस रात को फरामोश ना कर सकती हो। उसकी रूह यह गम मनाने के लिए बाहर आ गई हो। उसी ने बुड्ढे को अंदर बुला लिया होगा। मैं दूसरे ही लम्हे पुरसकून हो गया। इस वक्त तैयब मुझसे ज्यादा बुर्दबाद नजर आया था। वाकई यहाँ जो भी होता कम था, लेकिन हमें जाकर देखना और पूछना तो चाहिए, मैंने नरम अंदाज में जवाब दिया। ये और बात है कि हमें जाना चाहिए, मगर जिस अंदाज में तुम जा रहे थे वैसे नहीं, तैयब ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। हम आगे पीछे चलते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे। हमें ऊपर ही से किचन की रोशनी नजर आ गई। मैं आगे बढ़ गया। मैंने नीचे पहुंचते ही किचन में निगाह दौड़ाई। कुर्सी मेज वाकई गायब थी। ड्राइंग रूम का बैरूनी दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और वो बूढ़ा हमें यहाँ से साफ नजर आ रहा था। अब वो लहक लहक कर कोई गाना गा रहा था जिसमें माजी की रंगीन रातों और लंबे लंबे सफ़र पर निकलने की तैयारियों का जिक्र था जो नए नवेले जोड़े हनीमून के नाम पर इख्तियार करते हैं। उसमें महबूब के इंतज़ार में बार बार दरवाजे पर जाती और बेकरारी से टहलती हुई लड़की का भी जिक्र था, और अचानक आकर दबोच लेने वाली मौत का भी, जो आदमी को झपटा मार कर दबोच लेती है और वो अपने महबूब को खुदा हाफिज भी नहीं कर पाता। ए मिस्टर, मैं दरवाजे से बाहर निकलते ही ललकारा। मैंने लॉन वाला बल्ब भी जला दिया था। मेरी आवाज़ और साथ ही होने वाली रोशनी ने उसे चौंका दिया। वो लहराया, पलटा और फिर मुझे देख कर झूमने लगा। आओ मिस्टर, तुम भी आओ। आओ, आज हम उदास हैं। मैं जब उदास होता हूँ तो शराब मेरी उदासी को ख़त्म कर देती है, मगर ये एलिसिया, ये मुझे फिर उदास कर देती है। मैं एक और जाम पीता हूँ, जैसे ही खुश होता हूँ ये फिर शुरू हो जाती है और फिर जाम भर पी। इतनी देर में हम उसके करीब पहुंच चुके थे। तुम कौन हो? मैंने उसके बिल्कुल सामने जाकर पूछा। उसने उठने की कोशिश की मगर लड़खड़ाकर फिर भद्द से कुर्सी पर बैठ गया। मैं थॉमसन का दोस्त हूँ, मगर मिस्टर, मैं शराब की बेहुरमती समझता हूँ। अगर ये पीकर आदमी सच छुपाने लगे, मैं उसका दोस्त ज़रूर हूँ, मगर मैं एलिसिया को भी पसंद करता हूँ। ये बात मैंने हमेशा एलिसिया से छुपाई, मगर थॉमसन की मौत के बाद पहली बरसी मनाते हुए मैंने साफ गोई से उसे सब कुछ बता दिया था। उसने बुरा नहीं माना। अब हम दोनों उसका सोग मिलकर मनाते हैं। मैं खुश होकर उससे इजहार मोहब्बत करना चाहता हूँ, मगर ये थॉमसन के लिए इतना रोती है कि मैं भी रोने लगता हूँ। बात सुनो बूढ़े आशिक, तुम अंदर कैसे आए? इस बार तैयब ने उसकी नाक से नाक मिलाकर पूछा। उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया। अरे तुम मजाक समझ रहे हो? मुझे एलिसिया ने बुलवाया है। हम इतने बरसों से ये रात यहाँ एक साथ गुजारते हैं। आज रात मैं अपने आप को जवान महसूस करता हूँ, मगर ये बुढ़िया मुझे मेरे बुढ़ापे का मुकम्मल एहसास दिलाकर मुझे निढाल कर देती है। लेकिन एक बात है, सरूर, गम और खुशी की इस दरमियानी कैफियत में भी बहुत है। सरूर के बच्चे? तैयब ने उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। उसके हाथ में भरा हुआ गिलास था जो छलक गया और वो चीख उठा। अरे तुम मेरी जान ले सकते हो, मगर इसका एक कतरा भी अगर ज़ाया हो गया तो अंतड़ियाँ निकाल दूंगा। उसने आंखें निकाली। क्या कर रहे हो तैयब? मैंने उसका गिरेबान छुड़ाया, फिर उसको कुर्सी पर बिठा दिया। आप बैठें। थैंक यू, तुम तहजीब याफ्ता लगते हो। उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा, फिर मुंह बनाकर तैयब की तरफ देखा और चौंक कर बोला, तुम वही हो ना जिसने गेट से मुझे भगा दिया था? ये झूठ बोल कर के एलिसिया चली गई है। मुझे हर बुरे शख्स से मिलकर दुख होता है, गुस्सा नहीं आता, मगर तुम में इखलाक की कमी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें मेहमानों से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। तुमने ना सिर्फ मुझसे झूठ बोला बल्कि मुझसे बद इखलाकी से भी पेश आए। मुझे तुम्हारी मौजूदगी पसंद नहीं। मुझे तुम पर गुस्सा भी आ रहा है। वो झूठ नहीं था मिस्टर आशिक, सच था। एलिसिया ऐना को लेकर 3 रोज़ पहले ही गोवा जा चुकी है और कह गई है कि वो अब कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। अब अपने शोहर की मौत का दिन वो गोवा में मनाया करेगी। तैयब ने दांत किचकिचा कर जवाब दिया। बद तहजीब बेटे, तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि मैं बददिल होकर घर चला गया था और वहीं गम मनाने का एहतमाम कर रहा था कि एलिसिया का फ़ोन आ गया। उसने शिकवा किया कि मैं अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा। मैंने उसे तुम्हारी कारस्तानी के बारे में बताया तो वो बुड़बुड़ाने लगी कि उसे कभी तुम पसंद नहीं आए और तुम्हारी सारी हरकतें ऐसी ही हैं। फिर उसने मुझे फ़ौरन पहुँचने की हिदायत की। मैं पहुँचा, वो गेट खोले, लॉन में मेज़ पर कुर्सी लगाए, गिलास और बोतल सजाए मेरी मुंतज़िर थी। समझे तुम झूठे लड़के?